بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبصورت صفات ہیں، اس کے جو خوبصورت نام ہیں، وہ اللہ کے تعارف کا، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ایک اسم، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے صفات والے ہیں، کیسے خوبصورت نام والے ہیں. ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا الماجد، المجید. اللہ تعالیٰ کے ہر نام خوبصورت ہے. اس میں ایک نام ہے المجید، الماجد. اس کا معنی ہے بہت ہی فضیلت والی ذات، بہت ہی بزرگ ذات، نہایت الشرف. کہتے ہیں نا کہ فضیلت میں، شرافت میں، بزرگی میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی ذات. اللہ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی ذات، اللہ سے بڑھ کر کوئی کمال والی ذات. ایک دعا ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے. آپ کی کئی دعائیں ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی کیسے تعریف کر رہے ہیں. سبحان الذی تعطف العز، پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے. سبحان الذی لبس المجد والتکبر، پاک ہے اللہ کی ذات بزرگی جس کی چادر ہے. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یاد کر رہے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے عزت جس کی چادر ہے. یعنی چادر ایک ایسی جس میں پوری ذات، پورا آدمی کا وجود جو ہے نا سما جاتا ہے. یعنی سراپا عزت والی، سراپا شرافت والی، بزرگی والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام میں فضیلت ہے، اس کے کلام میں فضیلت ہے، اس کے ایک ایک سبحان اللہ، اللہ کا نام اتنی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر، اگر کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے. ایسی فضیلت 100 مرتبہ اگر کوئی اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے. تو فضیلت والی ذات، بزرگی کی ذات، شرافت کی ذات صرف اللہ ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گے کم از کم 10 فضیلتیں. درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ نے اپنا جو تعارف فرمایا، اس نے اپنے صفات کو بیان فرمایا. ان ربی حمید مجید، میرا رب کون ہے؟ تعریف کے لائق ہے، اور مجید فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں.
اللہ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں. ذو العرش المجید، اللہ کا جو عرش ہے وہ عرش کیا ہے؟ وہ عزت والا ہے، بزرگی والا، فضیلت والا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، اس قرآن پاک کے بارے میں فرمایا قاف والقرآن المجید. قسم ہے قرآن پاک کی، اور اس قرآن پاک کی صفت کیا ہے؟ المجید. یہ اللہ نے اپنی صفت کا تذکرہ فرمایا. یہ قرآن پاک کی فضیلت والا ہے. درود شریف ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. ذرا سوچیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے محسن ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا آپ کے ذریعے، ہمیں ایمان ملا آپ کے ذریعے، ہمیں جو اعمال ملے وہ آپ کے ذریعے ملے. آپ سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف جو سکھایا آپ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس کے بعد کیا ہے؟ انک حمید مجید. صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ انک حمید مجید. اے اللہ، تعریف کے لائق تو آپ ہیں. فضیلت، بزرگی، شرافت، جس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کسی نبی کو فضیلت بخشی ہے، وہ اللہ کی دین. کسی عمل کو فضیلت دینے والے، کسی جگہ کو فضیلت دینے والے، کسی زمانے کو فضیلت دینے والے اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے المجید، الماجد. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. جمعہ کے دن کو دنوں میں فضیلت بخشی، مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی، سال کے 365 دنوں میں اللہ نے بعض دنوں کو، عرفہ کے دن کو فضیلت بخشی. اسی طرح جگہوں کو بھی اللہ نے فضیلت بخشی، انسانوں کو بھی اللہ نے فضیلت بخشی. سب سے بڑی فضیلت حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، صدیقین، شہداء، اور ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے ماں باپ کی فضیلت بتائی. یہ سب کس نے فضیلت دی؟ کیا خود هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا کہ اس کا تذکرہ کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا. آج ہم کسی کو فضیلت دیتے ہیں، کسی کو بزرگی دیتے ہیں، کسی کو شرافت دیتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. سنیں دوستوں، فضیلت والی ذات المجید الماجد اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنوں کو، جگہوں کو، زمانوں کو فضیلت بخشی. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ قابل اکرام اللہ نے کسی سرزمین کو فضیلت بخشی ہے تو وہ بیت المقدس ہے. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جب آپ نماز پڑھتے تو اس طریقے سے نماز پڑھتے کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا. کھڑے ہوتے اس طرح کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے اور بیت المقدس بھی سامنے ہے. اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے. 13 سال آپ کی نماز اس طرح تھی. اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، بیت اللہ الگ سمت میں اور بیت المقدس الگ سمت میں.
اس طرف رخ کرو تو اس طرف نہیں ہوتا، اس طرف کرو تو اس طرف نہیں ہوتا۔ 17 مہینے، ایک روایت میں 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ 17 مہینے گزر گئے اور آپ کی جو ہے نا تمنا ہوئی کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس قبلے سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد القبلتین مدینے میں ایک مسجد ہے، ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے، صحابہ کی ایک مختصر جماعت آپ کے پیچھے ہے، آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد وحی آئی، نماز کے دوران وحی آئی کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کریں۔ امام القبلتین بنائے، دونوں قبلوں کے امام ہیں آپ۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیے نا، جیسے میں عرض کیا، جگہوں کو فضیلت دینے والا اللہ ہے، عمل کو فضیلت دینے والا اللہ ہے، وقت کو فضیلت دینے والا اللہ ہے، انسانیت میں شخصیتوں کو فضیلت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ مجید ہیں، ماجد ہیں، یہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس پر کب فضیلت دی جائے۔ یہ فضائل کیوں بتائے گئے؟ ہمارا اس سے تعلق ہو۔ بیت اللہ کے فضائل بیان کیے گئے قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر۔ مسجد نبوی کے فضائل کو بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر، بیت المقدس کے فضائل کو بیان کیا قرآن پاک کے اندر اور حدیثوں کے اندر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فضیلت کا مقصد ہمارا اس سے تعلق پیدا ہو، اس عمل سے، جیسے قرآن پاک کی فضیلت ہے، کیوں؟ سننے کے لیے، سن کر اس سے تعلق پیدا ہو۔ والد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، والد کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کا والد کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے۔ رمضان کی فضیلت سنائی جاتی ہے اس لیے کہ رمضان میں ہمارا عمل اور آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیت المقدس کے فضائل کو بیان فرمایا۔ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر بیت المقدس کا تذکرہ فرمایا، وہاں زمین کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا المقدسۃ الارض، یہ بڑی پاکیزہ سرزمین ہے، انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کا مرکز ہے، ان کا مدفن ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ ذرا تفسیر پڑھیں ہیں، ترجمہ پڑھیں ہیں، ذرا غور کریں، قرآن پاک کے کتنے واقعات اس سرزمین سے متعلق ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے واقعات ہیں صرف اسی سرزمین سے متعلق ہیں۔ کس نے فضیلت رکھی؟ اللہ نے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ محراب، جس محراب میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے، جس محراب میں بیٹھ کر انہوں نے دعا کی، اور اس دعا پر اللہ نے ان کو اولاد دی جس کا نام یحییٰ ہے، وہ محراب اسی سرزمین میں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، جس جہاں کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ان پر پھونک ماری اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہوئی، امید سے ہوئی۔ یہ کہاں پہ واقعہ پیش آیا؟ یہ اسی ارض مقدسہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کے دائیں بائیں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بارکنا حولہ، اس کے اطراف میں برکتیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں۔ روحانی برکتیں دیکھیں کیسی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سرزمین پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی، انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے اللہ کا بندہ بنایا، بیٹا نہیں ہوں میں اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا، مجھے حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار کروں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دودھ پیتے بچے کی حالت میں جو تقریر ہوئی اسی سرزمین، یہ فضائل ہیں قرآن پاک کے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے، جب ان کی تلاوت زبور ہوا کرتی تھی تو پرندے بھی جو ہے نا متوجہ ہو جاتے، چلتا آدمی بھی رک جاتا۔ اللہ نے وہ کشش، وہ تاثیر، وہ لذت ان کی زبان میں رکھی تھی۔ کہاں پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے؟ اسی بیت المقدس میں ایک صخرہ، قبۃ الصخرہ، ایک چٹان ہے۔ چٹان کا مطلب کوئی ایسا پتھر نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایسا پتھر جس پر تقریباً 70 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھ کر زبور پڑھا کرتے ہیں، اور وہ وہی سرزمین ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مقام عطا فرمایا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہوا وہ تو جو ہے سفر آگ کا زمینی تھا، لیکن آسمانی جو سفر شروع ہوا وہ سفر اسی سرزمین سے، بلکہ روایت میں آتا ہے اس جگہ سے جہاں پر وہ صحرا ہے۔ وہ ایک چٹان تھی۔ عبد الملک ابن مروان اور اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک، انہوں نے وہاں پر قبہ بنا دیا، آج تک ہے۔ تو وہاں سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کے لیے ہوا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس صحرا جو چٹان ہے وہاں سے لے کر براہ راست آسمان پر ایک خاص دروازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اسی دروازے سے تشریف لے گئے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن پاک۔ یہ فضائل کیوں ہے؟ کس نے یہ فضیلت رکھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ہے، سب سے پہلے دنیا میں اللہ کا گھر کون سا گھر، مسجد سب سے پہلے کون سی مسجد ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا جو گھر بنا وہ بیت اللہ بنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مسجد کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس بنی۔ تیسرا سوال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا، ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا۔ سوچے کہ بیت المقدس ایسی اتنی پرانی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا ایک ثواب ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد میں اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے 25 گنا ثواب ہے، اور اگر کوئی مسجد بڑی جامع مسجد میں اگر کوئی پڑھے تو اس کا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا کہ بیت اللہ میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں اگر کوئی پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت المقدس میں اگر کوئی پڑھتا ہے 25,000، ایک روایت میں 50,000، مختلف روایتیں آئی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب لوگوں کو یہی جمع کریں گے اور یہی سے اللہ تعالیٰ حشر و نشر کریں گے۔ یہ فضائل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی عمل کی فضیلت، کسی بھی جگہ کی فضیلت، کسی بھی شخصیت کی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ فضیلت کا مقصد اس کی عظمت ہمارے دل میں، اس کا تعلق ہمارے دل میں، اس کی محبت ہمارے دل میں۔ مسجد کی فضیلت ہے،
ساری سرزمین پر سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ خیر بقاع الارض، سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا اللہ کا ہے۔ یہ فضیلت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کا اس سے تعلق ہو، ہمارے بچوں کا مسجد سے تعلق ہو۔ قرآن پاک کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے ہمارا تعلق پیدا ہو۔ اہل بیت کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے ہمارا تعلق پیدا ہو۔ صحابہ کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ فضیلت برائے فضیلت نہیں ہوتی، تاکہ ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا تعلق ہو کہ یہ فضیلت دینے والا اللہ ہے۔ جمعہ آتا ہے، عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اپنے بچوں کا۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے اس کو 7 دنوں میں اس پر فضیلت دی ہے، لہذا اسی لیے اس کی اہمیت کے لیے اس کے غسل کو سنت کہا، اس جمعہ کی نماز کو ایک مقام دیا گیا۔ ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی 3 دعائیں فرمائیں۔ اس میں ایک دعا تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور دوسری دعا فرمائی وحکما، اے اللہ میں بادشاہ ہوں، مجھے زبان پر ایسے فیصلوں کی توفیق دے جو فیصلے انصاف والے۔ آدمی جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں انصاف پر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اور اگر وہ فیصلے انصاف پر نہ ہو، تعصب پر ہو، غیر جانبدارانہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم و زیادتی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا فرمائی جب مسجد مکمل ہوئی، فرمایا اے اللہ اس مسجد میں جو شخص بھی نماز کے ارادے سے آئے اور نماز پڑھ کر جب اس مسجد سے باہر نکلے وہ ایسے نکلے گویا آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو بنایا، اللہ کے گھر کو جب مکمل کیا، دعائیں فرمائیں، اور دعائیں کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اور اپنے نسلوں کو نماز اور اسلام پر باقی رکھنے کی دعا کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس امت کی تربیت کے لیے ایک پیغمبر کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ضرور ہوں۔ جس طرح بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، اے اللہ اس مسجد میں کوئی آئے نماز کے ارادے سے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا ثلاثة، عبادت کی نیت سے، فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں سوائے 3 مسجدوں کے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری جو مسجد ہے مسجد اقصی۔ فضائل بتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کیسی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے بیت اللہ حرم ہے، اس کا ایک مقام، مسجد نبوی حرم ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس سرزمین کی ایک عزت ہے، عظمت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس سرزمین کو بھی اللہ نے فضیلت دی، وہاں کی اعتکاف کو فضیلت۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص وہاں پر پہنچ کر احرام باندھے اور وہاں سے نکل کر احرام پہن کر عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، صرف احرام کے باندھنے پر۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا یہ
فضیلت دینے والا اللہ ہے. زمانوں میں اللہ نے فضیلت دی ہے، جمعہ کو، رمضان کو، یوم عاشورہ کو، یوم عرفہ کو، راتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیلۃ القدر کو، جمعہ کی رات کو. من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، کسی شخص کا انتقال ہو جائے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس پر سے قبر کے عذاب کو اٹھا لے. فضیلت آدمی سنے تو پھر تمنا ہونی چاہیے اللہ ہمیں اچھے وقت میں دنیا سے لے جائے، اچھی حالت میں دنیا سے لے جائے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے مدینہ منورہ، اس کے فضائل، وہ سب چیزیں تھیں. دعا کی، اے اللہ اس سرزمین کی موت مجھے نصیب فرما. اللہم ارزقنی شہادۃ واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. میری موت کہاں ہے؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. مرنا تو ہے ہی، آدمی تمنا کرے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھیں. اب جیسے آپ غلط جانتے ہیں اس وقت دنیا میں یہ جو حالات ہیں، اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات اصل ہے، اس سے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوگی، یہ اصل سوال ہے. میری زندگی میں، میرے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سوچنے کی بات. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگانا چاہتے ہیں، بیدار ہو جاؤ، کیا کرنا. ان حالات سے اگر ہم اپنے عمل کو نہ بدلیں، اپنے طرز عمل، اپنی طرز زندگی کو نہ بدلیں. جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ایسے کتنے فضیلت والے دن چلے گئے، ایسے کتنے فضیلت والے اعمال نکلتے چلے جاتے. یہ کیوں آ رہے فضیلت والی؟ یہ ناقدری ہے ہماری کہ جمعہ کا دن آیا اور ایسے ہی نکل گیا. ہم نے نہ درود شریف پڑھا، ہم نے نہ سورہ کہف پڑھا، ہم نے نہ جمعہ کا اہتمام کیا. اللہ نے فضیلت دی، ماں باپ، چچا، پھوپھ، خال، یہ فضیلت والے ہیں. کیا میرا طرز اس فضیلت کا تقاضا، میرا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، میرا ان کے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ اگر میرا ان کے ساتھ طرز عمل نہیں ہے تو میں تو ناقدری کر رہا ہوں. ماں باپ کی ناقدری، بڑوں کی ناقدری، وبال آئے. عمل فضیلت والے عمل کی ناقدری ہو رہی. مسجد کتنی فضیلت والی چیز، کتنی فضیلت والی. آدمی سوچے کہ اس کا میرے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا میں اپنے عمل کو میں بدل رہا ہوں. آج امت تفسیروں میں جو ہے کھو گئی. تفسیریں جو ہے چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ رہتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے کو بدلنا، کچھ سوچنا، کچھ فیصلہ کرنا، میرا تعلق اللہ کے دین سے ہو، قرآن پاک سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت سے ہو. زندگی گزرتی جا رہی ہے، آدمی جو ہے بس یقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا، قریب آتا جا رہا ہے، اور انسان خواب خرگوش کی طرح غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. اور کہیں دنیا میں ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، کسی کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا، کہیں کچھ ہوا، سب ہو رہا ہے، تبصرہ ہو گیا. لیکن یہ سوچو اس کا میرے طرز عمل پر کیا اثر پڑا. یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ یہ سوال ہے، یہ سوال اصل ہے. جب یہ سوال میرے دل پر کھلے گا، زندگی بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی فضائل، فضیلت والے اعمال ہیں، فضیلت والی جگہیں ہیں، فضیلت والی شخصیتیں ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ صحیح کرے. جب ایک چیز کی ناقدری ہوتی ہے نا، پھر دوسری چیز کی ناقدری پھر بہت ہو جاتی ہے. ہمارا مسئلہ وہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے نا کمپرومائز کرتے 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 ہم کہاں تک پہنچ گئے، کہاں تک چلے گئے. آدمی ہر چیز شخص کے ماں باپ، بڑے، مسجد ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا دین ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ قابل عظمت، قابل اللہ اس کو مقام دے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.